یرموک کے سفر میں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سالہ نوجوان بیٹے کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ یرموک کا سفر بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ بیٹے کے ساتھ شریک ہوئے تو کندھے پر حملہ ہوا، بیٹے کے کندھا جوان بیٹے کا ٹوٹا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے ابا کے پاس آئے تو باپ کہنے لگا بیٹا کیوں آ گئے میرے پاس، وہیں رہتے وہیں شہید ہو جاتے۔ باپ کی نگاہ کے سامنے بیٹا شہید ہوا، اپنے ہاتھوں سے قبر کھود سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد اپنے دوست ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آئے اور سینہ ٹھوک کر بولے ابو عبیدہ مبارکبادی دو، ان ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو دفن کر آیا۔ ہندہ یرموک کے سفر میں اپنے شوہر ابو سفیان سے کہہ رہی تھی نحن بنات الطارق نمشی علی النمارق۔ ہندہ کو پہچانتے ہو نا؟ ہندہ حافظ صاحب کون ہے؟ اللہ نے فتح مکہ میں ایمان کی دولت سے نوازا، ایسا اندر کا جذبہ تھا اس مجمع کا، اور پھر اپنی پرانی غلطیوں کی تلافی پر اور اپنی زندگی کو وصول کرنے پر لگ گئی۔ اور مسلمان صحابہ جب چند قدم پیچھے سر کے تو ہندہ ابو سفیان سے کہنے لگی نحن بنات الطارق۔ اللہ نے ابو سفیان کو اسلام کی دولت سے نوازا تھا۔ اس کی وجہ بھی علماء نے عجیب لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ابو جہل ملعون نے حضرت فاطمہ مکی کی گلی سے گزر رہی تھی، اس ملعون نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اٹھا کر ملعون نے حضرت فاطمہ کے سر پہ پتھر مارا پھینک، اور وہ معصوم 8-9 سال کی لڑکی، وہ جو پتھر سر پہ لگا اور مارا کس نے؟ دادا نے، دادا کے بڑے ابا نے، دادا کے بڑے بھائی نے۔ اور سر پکڑ کے بیٹھ گئی، کپڑے پہ خون گرا، سر چکرانے لگا۔ ابو سفیان وہاں سے گزرا تو کہنے لگے بیٹا فاطمہ یہ کیا ہو گیا تم کو، اسے کیوں بیٹھی ہو، اور یہ کس نے مارا؟ تو روتے ہوئے معصوم فاطمہ نے، استحصال کا زمانہ تھا نا مکہ کا، استحصال کا زمانہ تھا، تو کہنے لگے مجھے بڑے ابو نے مارا، بڑے دادا نے مارا، کیوں مارا بیٹا؟ تو کہنے لگی، جواب دیا، ابو سفیان کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا۔ ابو سفیان کھڑا ہوا، وہاں سے کھڑے ہوئے اور سیدھا گئے مکہ مکرمہ میں، حرم مکی میں۔ ابو جہل ملعون یہ مجلسی آدمی تھا، اسے 2-4 آدمی ہمیشہ آگے پیچھے لگتے تھے، اس کو مجلسی مزاج سردار تھا نا، تو جا کر بولے کہ دیکھ تیری لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ گھر کے بڑوں کے ساتھ ہے نا، ان کی اور اپنے ہماری لڑائی چالو ہے، گھر کے بچوں پر ہاتھ مت اٹھا، پھر اوپر سے لڑکی ذات پر ہاتھ مت اٹھانا، اگر تو نے دوبارہ محمد کی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا نا تو پھر تیری اور میری لڑائی شروع ہو جائے۔ یہ 2 سردار آپس میں، حضور کو اس بات کا پتہ چلا، بچی کو گھر لائے، مرہم پٹی کی، اور اس کے بعد سوچو تو صحیح، تصور کر سکتے ہیں فاطمہ گھر لائے۔ ابو سفیان کا یہ جملہ حضور کو پتہ چلا، ابو سفیان نے جا کر ابو جہل سے ایسا کہا، اس لیے کہ مکہ میں اللہ کے نبی کے جو ابتدائی جملے ملتے نا، من یؤوینی، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، ومن ینصرنی، کون ہے جو میری مدد کرے گا، حتی ابلغ رسالت ربی، تاکہ اس کے تعاون و نصرت کی وجہ سے میں اللہ کے دین کو آگے بڑھاؤں۔ یہ ابتدائی جملے، اور یہ کیسے، دیکھو تو صحیح، یہ کیسے حسرت بھرے جملے، ان جملوں پہ غور تو کرو، کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی مجھے ٹھکانہ دے گا؟ کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ سوالیہ انداز ہے، من حرف استفہام ہے نا، من حرف استفہام ہے، ومن ینصرنی، ارے کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح۔ تو حضور نے ارادہ فرمایا تھا اگر اللہ مجھے وہ موقع دے کہ مجھے ابو سفیان پر احسان کا موقع ملے تو میں میرے بیٹی اور میرے گھر پر کیے ہوئے اس احسان کا بدلہ چکاؤں گا، اس لیے کہ گھر پر احسان کرنے والا کوئی نہیں تھا نا، اس بدلے کو چکاؤں گا۔ اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے بارے میں جو اعلان فرمایا تھا نا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگے ہم اس کو بھی مامون فرما دیں گے، ابو سفیان جس کی سفارش کرے وہ بھی مامون، اور ایسا شاندار ابو سفیان کا استقبال کیا تھا۔ ابو سفیان کی اس اخلاق اور اس حسن اچھی ادا پر اللہ نے انہیں کلمے کی دولت بھی دی، اور اللہ نے بعد میں آگے چل کر ان کو قبول و منظور بھی فرمایا۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی ہندہ، یہ بھی ماشاءاللہ فکر مند ہو گئی تھی، کہنے لگی نحن بنات الطارق، اندر کے جذبے سنو، ایک بیوی اپنے شوہر کو خدمت دین پر صلاحیتیں نہیں جان لگانے پر آمادہ کر رہی ہے۔ نحن بنات الطارق، ہم ستاروں کی بیٹیاں، عرب کی عورتیں
اپنے حسن و جمال کی طرف اشارہ ہے. نحن بنات الطارق، ہم ستاروں کی بیٹیاں. نمشی علی النمارق ونمارق مصفوفہ، نرم اونچے گدے، ہاں نرم گدوں اس پہ گزرنے والیاں. ان تقبلوا نعانق، اگر تم نے دین کے تقاضوں کا وہ کیا فیس کیا، معانقہ کے آگے بڑھے، ان سے ٹکر لی، اپنے آپ کو پیش کیا، تو نعانق، عانق یعانق معانقتاً، کیا کرنا؟ گلے ملنا. بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ تم نے اگر دین کے تقاضوں پر جان و مال لگائی نا تو ہم تمہیں گلے سے لگا لیں گی. پھر آگے فرمایا وَإِن تُدْبِرُوا نُفَارِقْ، اگر تم نے ادبار کیا اور پیٹ پھیرا اور اپنی جان کے بچانے پر آ گئے تو نفارق، پھر ہم تم سے بھی جدا ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے. اور مسلمان خواتین سے کہا کہ اپنے بچوں کو گودوں میں اٹھاؤ اور اپنے شوہروں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے محرم مردوں سے کہو کہ تم اللہ کے دین کو کس کے حوالے کر کے جانا چاہتے ہو، کس کے حوالے کر کے جانا چاہتے ہو، کہاں چھوڑ کے جانا چاہتے ہو. تو مسلمان عورتیں ہندا کے سردار کی بیوی تھی، تو ہندا کے کہنے پر صحابیات نے اپنے بچوں کو یوں اٹھایا اور اٹھا کر صحابہ اپنے اپنے شوہروں اور محرم مردوں کے سامنے کھڑی ہو گئی. اور جب محرم مردوں نے عورتوں کی ہمت اور کیفیت دیکھی کہ یہ لوگ تو حوالے کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ کی قسم پھر مردوں نے وہ بڑھ چڑھ کر مقابلہ کیا کہ تاریخ میں سارے واقعات سیاہ ہے میرے دوست. اس کے لیے دنیا کی عظمتوں کے ہلکا ہونے کے بعد اپنے حصے کی ذمہ داری کا احساس اور فکر پیدا ہو جانا چاہیے. صحابہ کرام کا مزاج عجیب ہے. جس صحابی نے حضور کو جیسے دیکھا نا، اس نے حضور کا ویسا تعارف فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. حسن ابن ثابت سے کسی نے پوچھا کہ جی اللہ کے نبی کو دیکھے ہو کیا؟ جی کیا بات کر رہے ہیں، ہمارے نبی کی پوچھ رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنا مزاج فرمایا ہے نا وہ شعر اشعار، کیا ہے وہ؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے ان سے زیادہ حسین، ہائے ہائے. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور نبی جی آپ سے زیادہ کسی ماں نے حسین بچہ جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے ایسے پاک پیدا ہوئے. کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہو. یہ حسن بن ثابت نے حضور کا تعارف فرمایا. حضرت ابو حالہ سے کسی نے کہا کہ تم نے ہمارے نبی کو دیکھا؟ کہ جی ہاں دیکھا ہے. بولے کیسے پایا؟ تو انہوں نے ہمارے نبی کا تعارف فرمایا. سنو، فرمانے لگے دائم الفکر، ہمیشہ آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کوئی فکر اور کوئی غم ہے. متواصل الاحزان، ہمیشہ غم میں ڈوبے ہوئے دکھتے تھے. لیست لہو راحہ، ایک لمحے کے لیے بھی ہم نے حضور کو کبھی سکون و چین میں نہیں دیکھا. اللہ اکبر. قرآن کریم کی چند آیتیں گے جن کے پڑھ کر اس کی تفسیر پڑھو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آیتیں صرف اور صرف اللہ نے ہمارے نبی کو تسلی دینے کے لیے نازل فرمائی. اور تسلی کس بات کی؟ پیٹ پر پتھر ہے اس کی تسلی، بیٹیوں کی طلاق ہو گئی اس کی تسلی، کہ بھائی تسلی کس کی آ رہی تھی؟ نواسی کو شہید کیا جائے گا اس کی تسلی، پہننے کو کپڑے نہیں اس کی تسلی. بھائی تسلی کس کی تھی؟ تسلی تھی کہ آپ کے سینے پر جو بوجھ ہے نا انسانیت کے ساتھ خیرخواہی کا، جو ذمہ داری ہم نے تم کو دی ہے، اس پر جو تم ایسے ہماتن لگ جاتے ہو کہ نہ کھانے کی فکر نہ کپڑوں کی فکر، اور جو رات دن کی محنت اور کوشش، اور پھر رات میں تھکنا کھپنا رونا دعائیں جو تم یہ کرتے ہو نا، تو قرآن کریم کی ان آیتوں کی تفسیر پڑھ لو، تفاسیر موجود ہے، اٹھا کر پڑھو تو ان آیتوں کی تفسیرات پڑھنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ آیتیں صرف اور صرف اللہ نے ہمارے نبی کو تسلی دینے کے لیے نازل فرمائی. جیسے دو مقامات پر ہے لعلک باخع نفسک، یہ جملہ دو مقامات پر ہے، سورہ شعراء میں اور سورہ کہف میں. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. پڑھو اس کی تفسیر. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین فمن کفر فلا يحزنک کفرہ فلا يحزنک قولہم. جملے سنو، صاف ترجمہ غور کرو. فلا يحزنك قولهم لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بوكيل. اس ساری آیت کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لو، آپ کو ملے گا کہ اس کے ذیل میں جو بھی آیت کا شان نزول ہو آپ کو کوئی نہ کوئی واقعے سے ملے گا کہ اس واقعے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دل کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے آیت نازل فرما.
وما انت علیہم بجبار وما انت علیہم بوکیل. ان کے جملے آپ کو غمگین نہ کرے, ان کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے. اللہ کہہ رہے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے, اللہ فرما رہے. اس کے لیے اپنی ذمہ داری کا احساس, اور ذمہ داری کا احساس جو ہے نا میرے دوستو اندر سے پیدا ہوتا ہے. یہ مجمع اور ہمارے علماء بالخصوص انتہائی ادب کے ساتھ یہ درخواست کر رہا ہوں, آج انشاءاللہ ہم سب اللہ سے اس توفیق و سعادت کو مانگے کہ انشاءاللہ عالم ہونے کے ناطے, وارث انبیاء ہونے کے ناطے ہم سب اپنی ذمہ داری کا احساس بلکہ اس کی دعائیں ہم سب اللہ سے مانگنا شروع کریں گے انشاءاللہ. کون کون مانگے ذرا ہاتھ اٹھاؤ کہ اپنی ذمہ داری کی توفیق اور ذمہ داری کو پورا کرنے کی سعادت, اس کی درخواست ہم اللہ سے رو رو کر مانگیں گے, اور اللہ مانگنے والوں کو دیتے ہیں. ابو صدیق نے فرمایا تھا نا تم الدین وانقطع الوحی ينقص ونحی, کہ دین کا نقص اور میں زندہ رہوں گوارا. کتنی کمی آئی تھی, کتنی کمی آئی تھی میرے نبی کی وصال پر. ارتداد ایک خاص علاقے میں, اور زکوٰۃ کا انکار مخصوص لوگوں میں, ہاں, اور نبوت کا دعویٰ ایک فرد نے. سیدنا ابو صدیق نے پورے مجمع کو جمع فرمایا, اور جمع فرمانے کے بعد کہنے لگے بھائی ہم تو چاہتے ہیں کوئی بالغ مرد مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں باقی نہ رہے, صحابہ میں کوئی آنی چاہیے. علماء فرماتے ہیں زکوٰۃ پورا دین نہیں, زکوٰۃ پورا دین نہیں. ارتداد پورے مسلمانوں نے اختیار, پورے مسلمان مرتد ہو گئے ایسا بھی نہیں. زکوٰۃ پورا دین نہیں, ارتداد پورے مسلمانوں نے اختیار, سب مرتد ہو گئے ایسا بھی نہیں. اور زکوٰۃ پورے مسلمانوں پر فرض بھی نہیں. زکوٰۃ سب مسلمانوں پہ فرض ہے, زکوٰۃ پورا دین نہیں. پورا دین کے نام زکوٰۃ تھوڑی ہے. اور زکوٰۃ پورے مسلمانوں پر فرض بھی نہیں. اور جتنوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان پورے نے بھی زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا. سب بول دی کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, ہم پر فرض ہے ہم نہیں دیں گے. ایسا ہوا؟ ہاں, مرتد پورا مجمع صحابہ کرام کا نہیں ہوا. فرمایا دین میں اتنی سی کمی آئی, بات سمجھ آ رہی ہے, دین میں اتنی سی کمی آئی. زکوٰۃ پورا دین نہیں, پورے مسلمانوں پر فرض نہیں, اور جن پر فرض ہے ان پوروں نے زکوٰۃ کے دینے سے انکار بھی نہیں کیا. تو سیدنا ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول ہے, فرما رہے ہیں میرے نبی نے چند نمازیں ابو بکر صدیق کی اقتداء میں پڑھی ہے. سمجھے نا, اللہ نے یہ عزت دی. نبی سے بڑے تو کوئی صحابی نہیں ہو سکتا, کوئی نبی نہیں ہو سکتا, تصور ہی نہیں کر سکتے. لیکن وہ صدیق کی اقتداء یوم الانبیاء نماز پڑھ رہے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ 13 دن سخت بیمار تھے, 11 دن جن میں نماز پڑھائی تھی. پھر بقیہ نماز سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا تھا کہ آپ پڑھاؤ, اور چند نمازیں اس میں گھر میں پڑھی, چند نمازیں ان کی اقتداء میں پڑھی. ایسی ہوا تھا نا بہر کیف. تو انہوں نے, اتنے بڑے صحابی نے یہ فیصلہ لیا کہ مدینہ منورہ تو پورا کا پورا خالی ہوئے گا. بھائی زکوٰۃ پورا دین نہیں, مرتد پورے مسلمان نہیں ہوئے, زکوٰۃ جن لوگوں پر فرض ہے پوروں نے زکوٰۃ دینے سے انکار بھی نہیں کیا. تو پھر اتنا بڑا ڈیسیژن کہ مدینہ میں کوئی باقی نہ رہے, کہ ہاں باقی نہیں رہے گا. پھر ازواج مطہرات, فرمایا ازواج مطہرات کے جانوں کا تلف ہو جانا یہ امت پر بوجھ ہے, یہ ہماری امانتیں گئیں, سمجھے, لیکن ہم اس بوجھ کو برداشت کریں گے. ان کی لاشوں کو کوئی کفن دینے والا باقی نہ رہے, یہ ہم پر بوجھ ہے اور ہمارے لیے تکلیف کی چیز ہے, یہ غم ہم برداشت کر لیں گے. لیکن جس شان کے ساتھ اللہ کے نبی نے دین ہم تک پہنچایا, اور جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور اس پر اللہ نے کہا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ, کہ اب یہ موڈیفائی اور جتنا سج کر سور کر ہونا چاہیے تھا یہ ہم تمہارے انسانوں کے, تم بندیوں کے ہم نے حوالے کر دیا. جو شان کے ساتھ دین قرآن حدیث کی موجودگی میں انسانوں مسلمانوں کی زندگی میں تھا, اس میں اتنی بھی کمی آئے ہم اس کمی کو برداشت نہیں کریں گے. یہ غم ہم جھیل نہیں سکتے, وہ غم ہم جھیل لیں گے, وہ غم ہم برداشت کر لیں گے کہ ازواج مطہرات کی لاشوں کو کوئی کفن دینے والا باقی نہیں رہے, یہ غم برداشت ہو جائے گا. اور پھر یہ غم کہ دین میں کچھ کمی آوے, بولے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. بھائی یہ بات ہے, میں کوئی گھر کی نہیں سنا رہا ہوں, یہ بات ساری موجود ہے تاریخ کی کتاب. بات سمجھ آئی؟ اس قدر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوا تھا, ذمہ داری کو پورا کرنے کا احساس. اور سنو میں آگے کی بتاؤں, میرے بزرگوں جو اپنے حصے کا کام کرے گا
تھکے گا، کھپے گا، مٹے گا، دین کو امانت سمجھے گا، کام کو امانت سمجھے گا، اور پھر اپنا لگا کر انسانوں تک خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھے گا، اور امت سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں رکھے گا، اس لیے کہ امت جو ہے نا بھائی یہ سب مؤلفۃ القلوب ہے، سن لو امت کا حال کیا ہے، آپ کو ان سے کوئی وہ نہیں رکھنا، ہاں رکھنا خالی اللہ سے، اس لیے کہ اللہ ہی ذرہ نواز ہے، اللہ ہی ذرہ نواز ہے۔ اور انسانیت تو میرے دوستو یہ پورے کی وہ اجتماعی کام کا میں اصول بتا رہا ہوں، اجتماعی کام میں کام کرنے والے کے علاوہ جتنے سامنے ہیں، جو اس کے روزانہ کے ساتھی ہو یا اس کے محلے کا عملہ ہو یا عالم میں اللہ جہاں بھی جانے کا موقع ملے، تو ان سب کی حیثیت ہمارے سامنے پڑھنے والے طلبہ ہو، طلبہ خاص عمر میں داخل ہوئے نا، تو پھر یہ بھی مؤلفۃ القلوب بن جاتے، ان کا دل بہلاؤ، ان کا دل بہلاؤ، ان کی حوصلہ افزائی کرو، تو تب یہ آپ کے رات دن کے ساتھی بنیں گے، بات سمجھ میں آئی، اور آپ کی فکروں میں چلیں گے۔ اس لیے اللہ نے میرے نبی سے کہا نا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، صاف ستھری آیت ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سامنے مجمع کون سا ہے؟ صحابہ کا، اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ احد کے موقع پر چند صحابہ اکرام کی ذمہ داری دی تھی نا، اس کے لیے دیکھو سنو، جبل رمات سے نیچے اترنے والا مجمع جن سے کہا گیا تھا اترنا نہیں، یہ مجمع اپنی سمجھ سے اپنی ذمہ داری سے نیچے اترا تو دشمن کو وہاں سے گھس کر مسلمانوں پر حملے کے موقع مل گیا، حاصل ہو گیا۔ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ علماء اور ذمہ دار جب یہ اپنی ذمہ داری سے نیچے اتریں گے، اپنی ذمہ داری سے نیچے اتریں گے اور تھوڑی تھوڑی فکروں پر منحصر ہو کر رہ جائیں گے، تو پھر اسلام دشمن طاقتوں کو مسلمانوں پر حملے، فکری ارتداد اور مسلمانوں میں اعمال کا زوال، اللہ اور اس کے رسول سے دوریاں، اس قسم کے حملہ کرنے کا موقع ان کو مل جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کل کی بات ہے، ہمارے چمبر حلقے میں بنجر بستی کی جماعت، جیسے ہمارے بڑے بھائی مولانا عبداللہ جو ادارے دینیات میں ماشاءاللہ ہندوستان سطح کی نگراں ہیں، مولوی عبداللہ ہمارے بڑے بھائی، جماعت چل رہی، کل رات میں ان لوگوں نے ایک بنجر علاقے کی 3 دن کی جماعت اٹھا کے لے کر آئے، نقد جا کے محنت کی، اور ایسا علاقہ نا کہ مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکا، اتنی آوارگی کہ بس اذان کی آواز نہیں پہنچ رہی، ایک چھوٹا سا چھپڑا باندھ کے مسجد شروع کی، اعمال شروع کی، نقد محنت ہوئی، گلیوں میں چلے پھرے، تو ایسا مجمع ہاتھ لگا کہ ایسا ایسا حال ہے، ایک تقریباً 40-45 سال کا چچا وہ ہاتھ لگا، اس کی بیوی کہنے لگی کہ اللہ اکبر، اگر اس کی بیوی کا جملہ ہے اگر خودکشی حلال ہوتی نا میں کب کی مر چکی ہوتی تھی، میں اپنی آخرت کی بربادی کی خوف سے اس کے ساتھ رہ رہی ہوں، ماں باپ نے شادی کر کے دی دیا، میں کیا کر سکتا، اب کیا کروں، بچے ہو گئے، بچیاں بڑی ہو گئی، اور یہ باپ کا یہ حال ہے، عورت کرو کی کہنے لگی، اس کی خوشامد کی، کہنے لگے بھائی میں تو مسجد میں آؤں گا لیکن اپنے کو صاف ستھری بات، ارے بولے اللہ کے بندے چل تو چل، تو اس کو پھر شادی مسجد تک لائے، پھڑپڑا، ارے اس کو لے کے جاوے نہیں لے کے جاوے، ارے مونے کا لا بھائی اس کو لا، نہیں لائیں گے تو کیا کرے گا وہ مسلمان، لا اس کو، پھر لا کے اس کو آخری صف میں بٹھائے، تو تھوڑا سا ہوش میں وضو کرایا، پھر بولے یار تو اللہ کے لیے نہا لو نا چچا، نہا لوں کہاں نہاؤں، اور اس کے جملے سنیں گے نا جیسے کہ پوری دنیا کا گبر وہی ہے، پوری دنیا پر اسی کی حکومت، ایسے جملے ایسے ایک دم، اور بیچارہ حال یہ ہے، پھر اس کی خوشامد اس کو نہلایا تھوڑا سا فریش ہو، پھر 3 دن اعمال میں لگائے، کلمے کے الفاظ درست کرتے 3 دن گزر گئے، ابھی میں آج مطلب یہ جماعت آج صبح ہی ختم ہوئی ہے، آج صبح کی سنا رہا ہوں میں آپ، کلمے کے الفاظ سے صحیح کرتے ہوئے صحیح، ابھی ہمارے حلقے کا مشورہ تھا، صبح میں کرتا پاجامہ پہن کے آگے بیٹھا تھا، وہی موڑا لے کر ہے اس کو، تو کرتا پاجامہ پہن کے بیٹھا تھا، مجھے بولا یہی ہے حضرت وہ، ارے والا ماشاء اللہ، اور ابھی جملہ سنو تو ابھی اللہ ایسے جلوے اس کے مشورے میں رائے دے رہا ہے، چونکہ یہ مجمع بہت باعث ہوتا ہے، نشے کی گولیاں بیچ رہا ہے، نشے کی گولیاں بیچ رہا ہے محلے میں، برا حال ہے، اور جب اس کی خوشامدیں کی تو یہ حال ہو گیا، اور ابھی بولتا اپن بھی جائے گا اور اپنے ساتھ اپنے جتنا گروپ ہے گروپ کو بھی لے کے جائے گا، کتنے دن کے لیے جائے گا، بولے 4 مہینے لگائے گا، اللہ سیکھے گا، دین سیکھے گا، نماز سیکھے گا، قرآن سیکھے گا،
بات سمجھ آئی؟ اور جو نہیں مانے گا نا تو اس کو ارے بولا بھائی یہاں پر ہمارے یہاں تو مارم مارنی ہے، ہمارے یہاں پر تو خوشامدیں ہیں. دیکھو سنو میرے دوستو، اللہ جن کو امت میں گھسنے کا فن دے دے اور جس کو اللہ اندر سے یہ طبیعت دے دے کہ خود جانا، خود فیس کرنا، خود ملاقات کرنا. ایک بڑے عالم فرمانے لگے ہم نے ایک دہریے سے ملاقات کی، ہم نے کہ بھائی مسجد میں عمل ہو رہا ہے، چلو. مسجد کا جو لفظ اس نے سنا اور لوگ مسجد کی ورثی کو لوگ اللہ ہی کو نہیں مانتے تو اللہ کے گھر کو کیوں مانے گا؟ بس تم سب پاگل ہو، یہ ہو وہ ہو، دنیا بھر کی تقریر کی. اب ہم نے اس سب کا جواب آتا ہے لیکن ہم کو جواب دینے کا. اب تھوڑی دیر بول کے خاموش ہو گیا، تعلیم ہو رہی مسجد میں، چلو نا. اور ابھی میں کیا بول رہا تھا تو پھر بولنا شروع کیا. بولے تیرے کو سمجھ بھی نہیں آیا میں کیا بول رہا تھا. تو پھر مسجد کی برائی، یہ برائی، دنیا بھر کے جملے، لیکن انہوں نے صبر کیا. پھر جب کتنا بولے گا بھائی، حد ہے نا. پھر خاموش ہوا. بولے بھائی اللہ کے واسطے مسجد میں تعلیم ہو رہی، چلو تو صحیح. بھائی تو ابھی نہیں مانے گا. تو پھر شروع ہو گیا وہ. پھر تھوڑی دیر تقریر کیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ خاموش ہوا. تو بولے پھر خاموش ہوا. بولے بھائی ہو گیا، چلیں گے مسجد میں. بھائی یار تم نہیں مانو گے، چل مسجد میں. الحمدللہ مسجد میں آئے. ایک شادی کی خوشامد کی. بعض لوگ بہت منچلے ہوتے ہیں، بھائی چلو نا اللہ کے گھر میں. ساتھی بنے بولتے ہیں نا ایک دم نرمی سے، متواضع، بھائی چلو نا. تو وہ بھی اسی طرح منہ بنا کر بول رہا ہے بھائی میں نہیں آؤں گا مسجد میں. سمجھے؟ تو ہمارے ساتھی نے اس کی ٹڈی پر ہاتھ رکھا، بھائی اللہ کے واسطے چل رہا. تو اس نے اپنے ساتھی کی داڑھی پکڑ لی، اللہ کے واسطے نہیں آؤں گا میں. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہمارے ساتھی نے اس کا ہاتھ جوڑا، بھائی اللہ کے واسطے چل بھائی. تو یہ بولتا، یہ بھی ہاتھ جوڑ کے بولتا میں نہیں آؤں گا اللہ کے واسطے. تو ہمارا ساتھی، دیکھو سنو، یہ ہوتا ہے، یہ سیکھنا ہے، یہ اصل چیز ہے دوستو. ہمارا ساتھی بیٹھ گیا اس کے پیر پہ، نیچے بیٹھ گیا، پیر پکڑنے لگا. پیچھے ہٹ کے بولتا یار تم لوگ نا تبلیغ والے نہیں مانو گے، چل. اور اللہ کی فضل سے ماشاءاللہ مسجد میں. ایک چچا کا میرے ساتھ وقت لگا تھا، سونی پت کا چچا. مجھے بولا صبح کی تعلیم میں، بولتا مولوی اس زمین پر ایسا کون سا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا؟ اس زمین پر ایسا کون سا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا؟ زمینیں بیچ بیچ کر ہم نے جوئے سٹے کھیلے اور بھی بچوں کو ستایا. اس کا جملہ ہے اور گناہ گنانے لگا. ارے میں بولا اچھا اللہ واسطے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، برائی کے تذکرے مت کرو. تو میں نے اس کا مزاج موڑنے کے لیے میں نے کہا کہ چچا تم تو بھی تہجد پڑھتے ہو، کرتا پاجامہ پہنتے ہو، یہ کیفیت بدلی کیسے؟ تو کہنے لگا مولوی ہماری گاؤں میں جماعت آئی، جماعت آتی تھی، بولتی چچا چلو، تو میں بولتا تھا آ رہا ہوں جاؤ، تو بیچارے چلے جاتے. لیکن ایک جماعت تھی مولوی تیرے جیسی جماعت تھی، وہ چھوڑتی نہیں تھی، چپک جاتی تھی. دیکھو یہ چپکنا سکھا رہا ہوں میں، سمجھا رہا. اللہ معاف کرے، مجھے کیا سکھانے کا حق ہے. میں ایک مزاج بتا رہا ہوں، یہ چیز سیکھنا ہے، یہ اصل چیز ہے، ذمہ داریوں کی پورا کرنا سیکھنا. تو ایک جماعت آ گئی، انہوں نے مجھے کہا کہ چلو، میں بولا آ رہا ہوں. انہوں نے ٹارگیٹ کیا تھا کہ پورے محلے کی لسٹ بنا کے رکھے تھے، امیر غریب شہری پولیس والا یہ والا وہ والا علماء عوام خواص، وقت لگے ہوئے، پورا بائی ڈاٹا پورے محلے کا ان کے بعد، اور سب سے ملاقات ہو رہی تھی. تو میں بھی چڑھ گیا اس لیے کہ میں بھی محلے میں تھا، میری نوعیت پتہ چل گئی. اور اللہ جب امت چلتا پھرتا تو اللہ اس کو حکمت دیتے ہیں، اپنے علم سے علم، اپنے حلم سے حلم اللہ دیتے ہیں، حکمت دیتے. تو انہوں نے مجھے دیکھا، بولے چچا تم کو تو مسجد چلنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم نے یہ نیت کر لی ہے کہ پورے محلے کو مسجد میں لانا ہے، کچھ بھی ہو جاوے تم کو بھی چلنا پڑے. تو میں بولا بھائی آ رہا ہوں نا، آ رہا ہوں. چچا چلو نا. بولے نہیں آ رہا ہوں نا. تو نوجوان بولے کہ ایک نوجوان نے میرے ہاتھ اور دو بچوں نے میرے پیر دبانے شروع کر دیے. میں کھاٹ پر شراب کی حالت میں بیٹھ نشے میں لیٹا ہوا گھر کے آنگن میں اور پھر پڑا ہوا تھا. چچا تم کو چلنا پڑے گا. ابھی جو سفید کپڑا کرتا پاجامہ پہن کے داڑھی والے میرے ہاتھ پیر دبائیں گے تو یہ شرابی بیچارے گنہگار ہوتے تو سی، ان کے دل میں اللہ کا ڈر بہت ہوتا ہے. ابھی صبح یہ ساتھی کی جب کارگزاری آئی تو مجھے جماعت کے ساتھی بولے مولانا یہ بظاہر دکھنے کو جتنے اللہ سے دور ہے نا، ان کے بعد دو جملے بولو اللہ ہے، ان کا وجود لرزنا شروع ہو جاتا ہے. ان کو بولو کہ مر کر حساب دکھا دینا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جھلنا شروع ہو جاتا ہے. مولانا بڑا خوف ہوتا ہے ان کو، یہ مجموعے کو وہاں سے اٹھانے والوں کی ضرورت ہے. اب یہ مجموعہ ان دونوں نے جب پیر دبایا اور اس کے ہار دبایا تو چچا بولا میں تو اٹھ کے بیٹھ گیا. میں ارے بھائی اللہ واسطے میں ناپاک ہوں، تم لوگ ایسا نہ کرو، میرے پیر پھر مت دباؤ، میرے کو عذاب آ جائے گا، تم لوگ جاؤ میں آتا ہوں. ارے تم ناپاک ہونا تو کہاں نہ ہوگے؟ بولو استنجے خانے تو ماشاءاللہ مسجد کے باہر بھی بنے ہوئے ہیں نا، غسل خانہ حمام میں صابن کپڑا رومال سب ہے، وہاں نہانے کا ہے یا گھر پہ نہانے کا ہے؟ بولے بھائی میں تو مسجد میں کیسے لاؤں، میں تو گھر پہ نہاؤں گا. تو بولے کتنا گھنٹہ لگاؤ گے؟ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، کتنا چاہیے تم کو نہانے کی؟ تم فرصت میں نہ ہو، ہم گھائی نہیں کرتے، ہم جائیں گے نہیں تم کو لیے بغیر، تم اطمینان سے نہ ہو، ہم 1 گھنٹہ ادھر ہی کھڑتے نا.
تو بولا میں تو سمجھ گیا کہ بھائی آج تو میں بہت برا پھنسا ہوں، اب تو میرے کو جانا ہی پڑے گا۔ گھر کی عورتوں نے جب دیکھا نا یہ کچھ شادی ضد کر رہے ہیں تو انہوں نے بالٹی بھجوا دی، کپڑے بھجوائی، تہبند بھجوائی کہ اللہ کے واسطے اس کو تم لے کے جاؤ بھائی۔ اور بھائی ہم کو تو موقع مل گیا، اور ہم نے بولے ہینڈ پمپ تھا، ہینڈ پمپ پہ انہوں نے ہینڈ پمپ مارا، مجھے اٹھا کے بٹھایا ادھر اور سیدھا بالٹی بھری، اور پھر میں تو نہانے تیاری کھڑا کر دیا، مجھے تہبند بنایا زبردستی، اور پھر جب پہلا بولے پانی کا مگا میرے بدن پر گیا تو تب جا کر میں نے ارادہ کیا کہ جب ٹھنڈی لگی پیٹھ پر تو بولا یار اب تو مجھے مسجد جانا ہی پڑے گا، تب ارادہ کیا۔ اور پھر جب اس کا میرے دل میں ارادہ ہوا تو میرے ٹون بدل گئے نا، پھر میں بڑی بڑی بات کرنے لگا، ہاں جی اللہ ہے جی، مرنا ہے جی، اللہ کو حساب دینا، ہاں چچا تو چل تو صحیح۔ اور نہا دھو کر مجھے تیار کیا اور تیار کر کے یہ مجھے لے کر گئے۔ یہ چچا اپنا گلا پکڑ کر رونے لگا، میرے ساتھ کا واقعہ ہے، جب میں سال کے سفر میں تھا، گلا پکڑ کر رونے لگے اور مجھے بولنے لگے مولوی جیسے جیسے میں مسجد کے قریب آ رہا نا پورا محلہ مجھے دیکھ رہا تھا، اور لوگ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ بھی مسجد جا رہا ہے، یہ مسجد جا رہا ہے۔ اور وہ نوجوان اللہ ان کو جزائے خیر دے، مجھے ان کے نام بھی یاد نہیں ہے، وہ مجھے بڑی محبت اور اخلاق سے مسجد کی طرف لے کے جا رہے تھے، اور کہنے لگا مولوی جب مسجد کا دروازہ نظر آیا، اللہ کا گھر دکھ رہا ہے اب میرے محلے کا، اور دروازہ کھلا، اور جب میں نے مسجد کی سیڑھی پر قدم رکھا، کہتا مولوی میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں اندر داخل ہوا، امام کا محراب دکھا، رکھے ہوئے قرآن کریم دکھے، بچھی ہوئی چٹائیاں دکھی، تعلیم کا حلقہ دیکھا، چند ساتھی بیٹھ کر وہ جماعت والے تعلیم کر رہے تھے۔ بولے میں جو مسجد میں داخل ہوا نا، کہلا مولوی اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں، میں اپنی زندگی کے 17 سال کے بعد مسجد میں داخل ہو رہا تھا۔ 17 سال گزر گئے مولوی، نہ میں نے کبھی جمعہ پڑھی، نہ کبھی عیدین پڑھی، نہ کوئی مجھے ڈھنگ سے سمجھایا تھا مولوی۔ میں بولا چچا، پوری جماعت کو اس نے رلایا، اور پھر بولا مولوی میں تعلیم میں بیٹھا، مجھے تو عجیب فیلنگ ہونے لگی، عجیب احساس، اتنا اچھا لگنے لگا۔ اس کے بعد تعلیم ختم ہوئی تو میں جانے تیار نہیں تھا، تو امیر نے مجھے کس ساتھی کو دیا، بھائی اس کو سمجھاؤ، چچا کو لے کر بیٹھو، تو انہوں نے مجھے لے کر بیٹھا، سمجھانا شروع کیا۔ میں بولا بھائی مجھے تم جیسا بننا ہے۔ ارے بولے چچا ہمارے جیسا نہیں بننا بھائی، ہم تو گنہگار ہیں۔ بولے پھر کیسے بننا ہے بھائی؟ تو بولے صحابہ، چلو ٹھیک ہے صحابہ جیسے بننا ہے۔ میں کیا کروں؟ بولے چچا کچھ مت کرو، 3 دن یہی رہو، ہمارے ساتھ اعمال میں رہو، یہیں کھاؤ یہیں آرام کرو، اعتکاف کی نیت کرائی۔ 3 دن مجھے اس ماحول میں رکھا۔ تیسرے دن ہوتے ہوتے میری کیفیت بدل گئی کہ اب میں بغیر 4 میں لگائے گھر نہیں لوٹوں، کیفیت بن گئی۔ اور وہ 4 مہینے میں نکلا، اور آخری چلے میں نظام الدین سے مجھے ملا، آخری چلہ تھا اس کے 4 مہینے کا۔ صبح کی تعلیم میں منتخب میں پڑھ رہا تھا، تو تعلیم میں تھی کہ جو بندہ فرض نماز پہ آیت الکرسی پڑھے گا موت رکاوٹ ہے جنت میں جانے کے لیے۔ بولتا مولوی آیت الکرسی اب بھی لکھ کے دے۔ میں بولا اچھا تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم کے بعد ابے تیری تعلیم تیرے پاس، ایک دم اکھڑ آدمی تھا دیہاتی، تیری تعلیم تیرے پاس رکھ، اب بھی مجھے آیت الکرسی لکھ کے دے۔ میں بولا چچا تعلیم ہو جان دو یار، ابے تو کو بولا نا میں، تو میں ایک ساتھی کو کھڑا کیا، ان کو تعلیم کو بولا تم دونوں بیٹھ کے لکھ لو اور واپس آ جاؤ۔ اس سے کوئی اچھی بات چل رہی تھی تو میں بولا تو یہ اجتماعی عمل میں رہو۔ تو وہاں جا کے اس نے آیت الکرسی ہندی میں، چونکہ بیچارے کو الف با کا بتانا ہے، تو آیت الکرسی لکھ کے دی۔ تو وہ ساتھی تو آ گیا، چچا بولتا میں نہ آتا، میں نہیں آنے کا تیری تعلیم میں۔ تو میں صبح چھوڑ دو اس کو، آیت الکرسی زبان یاد تو ہو جائے گی۔ آپ یقین مانو صبح کی تعلیم ختم ہوئی لیکن وہ نہیں ہلا، وہ ظہر کی اذان تک بیٹھا آیت الکرسی کونے میں یاد کر رہا، ٹک لا کے بیٹھا آیت الکرسی یاد کر۔ ظہر کی نماز سنت پڑھا، فرض و سنت کے درمیان میں نے دیکھا پرچہ ہاتھ میں ہے اور آیت الکرسی یاد کر رہا ہے۔ ظہر بعد تعارفی بات ہو رہی ہے، آیت مجمع میں بیٹھا ہوا ہے اور پرچہ بھی ہاتھ میں اور دل میں گنگنا رہے۔ اور ظہر بعد ہم دسترخوان میں بیٹھے کھانا بھی کھا رہے ہیں اور پرچہ نہیں چھوڑا، وہ پرچہ ہاتھ میں ہی ہے۔ ظہر بعد ساتھی لیٹے خیر اللہ، جماعت میں تو پھر خیر اللہ بھی چاہیے، صبح کی تعلیم بھی چاہیے، نہ جانے کتنے لازمات ہیں نا اللہ کے دربار میں۔ 4 مہینے کو قبول کرنا ہے، چلے کو قبول کروانا ہے، تو صبح کی تعلیم میں چائے بھی آنی چاہیے، بسکٹ بھی آنی چاہیے، اور پھر نہ جانے بہت ساری تو قبول کرنا ہے نا، مسئلہ آخرت کا، اللہ کو حساب دینا ہے، تعلیم میں چاہیے۔ تو بولے دوپہر بعد خیر اللہ کے لیے لیٹے، تو یہ بیچارہ نہیں لیٹا، میں خود دیکھا مسجد کی سیڑھی پر بیٹھا ہوا ہے۔ ارے میں بولا یار چچا تو لیٹ تو جا بھائی۔ بولا نہیں مولوی میں آج یاد کرنے والا۔ دوپہر کی تعلیم میں جیسے آگے میں 3 بجے بیٹھا، مجھے میرے انتظار میں تھا جیسے کہ وہ کہ میں کب اٹھتا ہوں، یہ میں اپنی سنا رہا ہوں جو میرے ساتھ جماعت میں تھا۔ میں اٹھا اور میں آگے ایسی کتاب لے کے بیٹھا، میں بولا آ جاؤ بھائی۔ تو وہ بیٹھ جیسے کہ میرے انتظار میں تھا کہ میں کب اٹھتا ہوں، کب وضو کرتا ہوں، کب آگے بیٹھتا ہوں۔ جیسے میں آگے بیٹھا فوراً میرے پاس ہے، لے مولوی سن لے، مجھے آیت الکرسی یاد ہو گئی۔ آیت الکرسی بندے نے مجھے سنایا، اور سنانے کے بعد 2-4 حروف کی غلطیاں تھیں، میں نے وہ درست کرا، ایک ساتھی ساتھ میں لگائے۔ پھر مجھے بولتا ہے مولوی اب تو میری جنت پکی نا، تو نے صبح پڑھا تھا نا کہ
کہ جو مسلمان فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے گا، موت رکاوٹ ہے اس کے جنت میں جانے کے لیے۔ مولوی میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مرنے تک ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی میں ضرور پڑھوں۔ یہ بندہ وہ ہے جس کو نقد لایا گیا اور پھر اللہ نے اس کو یہاں سے یہاں پر۔ اس کے لیے میرے دوستو اللہ نے بہت اونچا کام دیا ہے، وزنی کام ہے، قرن اول کا ہیرا ہے، جر ثقیل ہے، اس کو ہلکے پن سے نہیں لینا۔ ہاں، اپنی تعلیمی تمام مشغولیوں کے ساتھ، اپنی تعلیمی تمام تر، بلکہ اللہ اس سے بڑی ذمہ داری ہم کو دے وے، مدارس کا ذمہ دار بنائے، بخاری ہمارے ذمے ہو، شاید ستہ کوئی کتاب ہمارے ذمے ہو، تفسیر کے اسباق ہمارے ذمے ہو، سمجھے؟ اور اگر ابتدائی نظام ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مکاتب کا نظام فرض عین امت میں زندہ کرنا۔ مکاتب کہتے ہی ہیں کہ امت کے تینوں طبقوں میں، مرد و عورتوں میں، فرض عین جو علم واجب ہے، جس کے بغیر کوئی گزارا نہیں، جس کا حصول واجب ہے، امت میں اس علوم کو زندہ کرنا اور اس کے لیے منظم محنت کی شکلیں قائم کرنا، یہ ہے مکاتب کا عنوان۔ مکاتب کا عنوان کیا ہے؟ غرض و غایت مکاتب کی ہے۔ اور مدارس امت میں وہ علم جو فرض کفایہ ہے، فرض حافظ بننا فرض کفایہ ہے، عالم بننا، مفتی بننا فرض کفایہ ہے۔ ہاں، یہ میری نہیں سنا رہا ہوں، یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی سنا رہا ہوں۔ حضرت کے ملفوظ میں نے پڑھا تھا کہ مدارس کا جو نصاب ہے یہ فرض کفایہ ہے، لیکن بستی میں چند علماء، چند حفاظ، چند مفتی، چند ایسے لوگ جو امت کی دین کی ضرورتیں قرآن حدیث کی روشنی میں پوری کر دے، یہ مجمع کہاں سے تیار ہوگا؟ مدارس سے تیار ہوگا۔ اور امت میں دین کی طلب نیچے سے، یہ کہاں سے پوری ہوگی؟ کہ دعوت کی عظیم اور عالی محنت سے زندہ